السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ ایک دوسرے کی تعریف بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی برائی بھی کرتے ہیں۔ حضرت دامت برکاتہم نے بہت قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ تمام حضرات پوری بات کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نقل و حرکت کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائیں۔ میرے محترم دوستوں، بزرگ عزیزوں، لوگ ایک دوسرے کی تعریف بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی تذمین اور برائی بھی کرتے ہیں۔ جنہیں اغراض ہوتی ہیں وہ اپنی اغراض کی وجہ سے بھی تعریف کرتے ہیں، اپنی اغراض کی وجہ سے بھی تعریف کرتے ہیں۔ حالانکہ تعریف کرنے والا اس طرح مخلص ہونا چاہیے جس طرح تنقید کرنے والا مخلص ہونا چاہیے۔ اگر ناقد کے اندر اخلاص نہیں ہے تو اس کی تنقید مصلح نہیں ہوگی۔ اگر ناقد مخلص نہیں ہے تو اس کی تنقید مصلح نہیں ہوگی۔ بہت دھیان سے سننا پڑے۔ بعض مرتبہ ایک آدمی کسی دوسرے کو کسی غلط بات پر ٹوکتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ اس ٹوکنے والے کا منہ چوم لیا جائے، اور ہمیشہ اس کا احسان مند رہتا ہے کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے مجھے صحیح موقع پر صحیح بات کی طرف متوجہ کر دیا اور ٹوک دیا۔ بعض مرتبہ ایک آدمی کسی کو ٹوکتا ہے اور صحیح ٹوکتا ہے، دل چاہتا ہے کہ اس کا منہ نوچ لیا جائے اور ہمیشہ کے لیے اس سے نفرت ہو جائے۔ یہ کیا بات ہے؟ میری بات ہو جس میں یہ کیا بات ہے؟ کسی ٹوکنے والے کا تو آدمی احسان مند ہو جاتا ہے اور کسی ٹوکنے والے کا آدمی دشمن ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 جمعہ اعلان کرتے رہے کہ مال ہمارا ہے، جس کو چاہیں گے دیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں دیں گے۔ چوتھے جمعہ میں ایک صاحب نے اعتراض کیا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر لے گئے۔ لوگ انتظار میں تھے کہ اب سر قلم ہو جائے گا، کسی بولا امیر کے سامنے، لیکن اندر جا کے فرمانے لگے احیانی احیاء اللہ، جیسے مجھے زندگی بخشی ہے، اللہ اس کو زندگی بخشے، اس نے مجھے زندگی بخشی ہے، کیونکہ اس ذمہ دار میں کوئی خیر نہیں جس کو ٹوکا نہ جا سکے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض مرتبہ کسی کے ٹوکنے کو آدمی اپنے اوپر احسان سمجھتا ہے اور کسی کے ٹوکنے پر سخت ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کا تعلق ٹوکنے والے کے اخلاص اور اس کی ہمدردی یا ٹوکنے والے کی طبیعت کے اندر برائی یا دوسرے کو ذلیل کرنا، اگر اس کی نیت میں ذرہ برابر بھی یہ بات ہے تو اس کا ٹوکنا دوسرے کی اصلاح کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ میں بہت ضروری بات کر رہا ہوں کہ جب کسی کو غلطی پر ٹوکا جائے تو آدمی پہلے یہ سوچ لے کہ وہ اس سے کیا چاہتا ہے۔ اگر اعلان ٹوک رہا ہے تو یہ آدمی اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، اس کی اصلاح کرنا نہیں چاہتا۔ ایسے آدمی کی تنقید کبھی مصلح نہیں ہوتی۔ ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی کو ٹوکنے کی کے لیے بڑے آداب، بڑی شرائط ہیں، آداب اور شرائط۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ ٹوکنے والا پہلے یہ دیکھ لے کہ آیا میرا اس کا ایسا گہرا تعلق ہے یا نہیں کہ میں اس کو ٹوک سکوں۔ اگر نہیں ہے تو پہلے تعلق قائم کرو اور قریب آؤ، اور قریب آ کر بتلاؤ کہ یہ بات یوں نہیں، یوں ہونی چاہیے۔ ایک بات۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس سے غلطی ہوئی ہے اگر اس کے علاوہ سے کہتا ہے تو ایسے شخص کے ذریعے بھی اللہ اصلاح نہیں فرماتا۔ جس سے متعلق ہے صرف اس سے کہا جائے، دوسرے سے کہنا غیبت ہے، دوسرے سے کہنا
غیبت، تو ایسا شخص بھی اپنی تنقید میں مصلح اور مخلص نہیں ہے، جو علی اعلان ٹوکے یا کیونکہ اس کا مقصد صرف رسوا کرنا ہوتا ہے، اصلاح کرنا نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ دوست کی تعریف کا اور دشمن کی تنقید کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لوگ دوستوں کی تعریف سے خوش ہو جاتے ہیں اور دشمن کی تنقید سے پریشان اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ دوست کی تعریف سے خوش اور مطمئن ہو جاتے ہیں اور دشمن کی تنقید سے مایوس اور غضبناک ہو جاتے ہیں، حالانکہ دشمن کی تنقید کا کوئی اعتبار نہیں، دوست کی تعریف کرنے کا کوئی اعتبار نہیں۔ دوست تعریف کر رہا ہے محبت میں اور دشمن تنقید کر رہا ہے دشمنی میں، دونوں کا اعتبار نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی دشمن تعریف کرے تو یہ معتبر ہے اور یہ سچا ہے، مگر سچی بات ہے کہ دشمن تعریف کر رہا ہے، کہ تو اس کے اندر یہ خوبی ہے۔ اور کوئی دوست تنقید کر رہا ہے تو وہ بھی اپنی بات میں سچا ہوگا، کیونکہ تعلق کے باوجود تنقید کر رہا ہے، تو یہ ہماری بات نہیں۔ اس لیے دوست کی تعریف کا اور دشمن کی تنقید کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہاں، دشمن کی تعریف کا اور دوست کی تنقید کا اعتبار کرنا چاہیے، سمجھے ہماری بات؟ مسلمان کی تعریف کرنا، اور کون سا طریقہ تعریف کا نامناسب اور مکروہ ہے؟ مسلمان کی، ایسے مسلمان کی تعریف کرنا جس کے اندر تعریف کرنے سے عجب پیدا نہ ہو، ایسے شخص کی تعریف کرنا تعریف کیے جانے والے کے ایمان کو بڑھاتا ہے۔ مثلا کسی نے کسی سے کہا کہ مجھے آپ کی نماز بہت پسند ہے، تو اس کے ایمان میں اضافہ ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری نماز ایسی بنا دی کہ لوگوں کو میری نماز پسند ہے، آپ کی تلاوت بہت اچھی ہے، آپ تلاوت اچھی کرتے ہیں۔ اس سے عمل کرنے والے کا ایمان بڑھتا ہے۔ ایک صحابی نے کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ بھی ریا ہے کہ ایک آدمی ہماری تعریف کرتا ہے، ہمیں اس سے خوشی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو مومن کو اللہ کی طرف سے بشارت دنیا میں پہلے سنا دی گئی۔ صحیح حدیث، یہ تو اس کو کیا فرمایا حدیث نے؟ بشر العاجل، بشر العاجل، تو یہ تو مومن کو وہ خوشخبری ہے جو قیامت میں اعمال کا اجر ملنے سے پہلے دنیا میں اس کو خوشخبری سنا دی گئی۔ ہاں، جو بھی تعریف کیا ہے وہ سمجھ لے کہ اس کو اس کے اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیا گیا، آخر میں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ بات بھی ہے جو اس کے لیے جو اپنی تعریف چاہتا ہو۔ تو بعض لوگ بیچارے ایسے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ تعریف کی جا رہے تو وہ تعریف سن کر اپنے عمل سے غافل ہو جاتے ہیں کہ ہم تو بہت کر رہے ہیں۔ جو آدمی اپنے عمل کی تعریف سن کر پریشان ہو جائے اور اپنے آپ کو اور اس وقت وہ اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہو جائے، ایسا آدمی مخلص ہوتا ہے، ایسا آدمی مخلص ہوتا ہے۔ اس وقت اس کو اس کے عمل کی خوشخبری سے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ اس وقت کی کیفیت کہیں اس کو اس کے عمل سے مایوس نہ کر دے، اس لیے تعریف سے امید پیدا ہوتی ہے مخلص میں، اور تعریف سے فخر پیدا ہوتا ہے ریاکار میں۔ تعریف کرنے سے فخر پیدا ہوتا ہے ریاکار میں، اور تعریف کرنے سے ایمان بڑھتا ہے مخلص کا۔ تو مسلمان کی تعریف اور مسلمان کے منہ پر کسی مسلمان کی فضیلت کو اور اس کی خوبیوں کو بیان کرنا۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ ایک آدمی بنو لیث کے آگے حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو
کچھ اشعار سنانا چاہتا ہوں آپ کی تعریف میں۔ ایک مرتبہ کہا، آپ نے کوئی توجہ نہیں فرمائی، دوبارہ کہا، آپ نے کوئی توجہ نہیں فرمائی، تیسری مرتبہ کہا، آپ نے کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ دو وجہ سے، ایک تو اشعار سے آپ کو اشعار کا کوئی شوق نہیں تھا، کوئی شعر آپ ایسا پڑھ دیا کرتے تھے جس شعر میں باطل کا انکار ہو اور حق کا اثبات ہو، ورنہ آپ کو حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشعار پڑھتے تھے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا سارے کلاموں میں آپ کو سب سے زیادہ نفرت اشعار سے تھی، سارے کلاموں میں، کیونکہ شاعری ہی اگر جس سے اللہ کے ذکر میں اللہ کے آدمی اضافہ نہ ہو اور اللہ کے ذکر کی کثرت کے بغیر آدمی شاعری کرے تو سب سے زیادہ غافل کرنے والا عمل ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اشعار یاد مت کیا کرو ورنہ قرآن یاد نہیں رکھ سکو گے۔ حضرت کا قول ہے اشعار یاد نہیں کیا کرو ورنہ قرآن یاد نہیں کر سکو گے، یہ تمہر کا قول ہے۔ 3 مرتبہ صحابی نے عرض کیا کہ میں کچھ اشعار آپ کو سنانا چاہتا ہوں، چنانچہ 4تھی مرتبہ میں انہوں نے آپ کی تعریف میں کچھ اشعار کہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں بھائی، شاعروں میں سے کسی شاعر کا کلام اچھا ہوتا ہے، تمہارا کلام بھی اچھا ہے۔ شعراء شاعری میں اچھا کلام کہتے ہیں، اگر شعراء میں سے کوئی شاعر اچھا کلام کہتا ہے تو تم نے یہ اچھا کلام کہا ہے، اتنا آپ نے فرمایا۔ بس آپ نے سننا اس لیے پسند نہیں کیے یہ اشعار کہ صحابی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں اشعار آپ کی تعریف میں کہہ رہا ہوں۔ اب تو لوگ اپنا گھر اپنی تعریف میں کوئی شعر سنتے ہیں تو کہتے ہیں شاعر سے ایک مرتبہ اور پڑھو، ایک مرتبہ اور مقرر ارشادیاں۔ خلاد بن صاحب کہتے ہیں کہ میں داخل ہوا اسامہ بن زید کے پاس، انہوں نے میرے سامنے میرے اوپر میری تعریف کی اور یہ فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہارے منہ پر تمہاری تعریف اس لیے کی ہے اور مجھے اس بات سے اس چیز نے آمادہ کیا ہے کہ میں نے فرماتے ہوئے سنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مومن کے منہ پر اس کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کے دل میں ایمان اور بڑھتا ہے، اس کے دل میں ایمان اور بڑھتا ہے، بشرط دیکھے وہ اپنی تعریف سے فخر نہ کرے۔ مطرف کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ نے کہا کہ میں بنو عامر کے ایک وقت کے ساتھ حاضر میں حاضر ہوا، ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے سردار ہیں، فرمایا سردار اور آقا وہ تو اللہ ہی ہے۔ آپ نے تواضع میں فرمایا، ہم نے کہا آپ ہم میں سے زیادہ افضل ہیں اور سب سے ہم میں بڑے ہیں اور سب سے زیادہ آپ سخی ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو، یا اتنے بھی مزاج مبالغہ نہ کرو، اتنا ہی کہو جیسا میں ہوں، ایسا نہ ہو کہ شیطان کہیں تمہیں میری تعریف کے مبالغے میں کہیں میرے مقام سے اونچا نہ کرا دے، یا شیطان تمہیں سے شکر میری تعریف میں شرک کرانے کے لیے کہیں تمہیں وکیل نہ بنا دے کہ تم مجھے اللہ کے برابر کر دو یا قریب کر دو۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ تم میری تعریف میں مبالغہ کرو اور مجھے میرے مقام سے اونچا رکھو، مجھے تو وہاں رکھو جہاں اللہ نے مجھے رکھا ہے، میں محمد ابن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ ابن نجار کہتے ہیں حسنت نے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا آپ سے کہ آپ ہمیں سب سے بہتر ہیں اور بہتر کے بیٹے ہیں اور ہمارے سردار ہیں اور سردار کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کہو، اتنا ہی کوئی میرے بارے میں جتنا میں تم سے کہتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں راستے سے ہٹا دے، مجھے وہاں رکھو جہاں اللہ نے مجھے رکھا ہے، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ ابو بکرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک آدمی کی تعریف کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آپ نے فرمایا ارے ہلاکت ہو تیری، تو نے تو اپنے ساتھی گردن توڑ دی، ساتھی کی
گردن ہی توڑ دی. یعنی گردن ٹوٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اس کی تعریف کر کے اس کو ہلاک ہی کر دیا. کیونکہ آپ سمجھ گئے کہ تعریف سننے والا، اپنی تعریف سننے والا، اس میں فخر پیدا ہو رہا ہے. یہ مطلب فرمایا کہ تو نے اپنے ساتھی گردن ہی توڑ دی. آپ نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی کسی کی تعریف کرنا ہی چاہتا ہے تو یہ کہے کہ ہاں میرا خیال یہ ہے فلاں کے بارے میں کہ فلاں ایسا ایسا ہے. باقی اللہ رب العزت حقیقت جانتے ہیں، وہ اصل محاسب ہیں، اور اللہ کے سامنے کسی کو پاکیزہ بنا کر پیش کرنا یا اللہ کے سامنے کسی کا تقدس بیان کرنا یہ مناسب نہیں ہے. یوں کہو کہ میرا فلاں کے بارے میں ایسا ایسا خیال ہے. وہ بھی جب کہے جب اس کو یقین ہو کہ ہاں یہ آدمی ایسا ہی ہے. ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے سنا فرماتے ہوئے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی آپ کی تعریف کر رہا تھا اور آپ کی تعریف میں بہت مبالغہ کر رہا تھا. ایک آدمی کی تعریف کر رہا تھا آپ کے سامنے. آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنے ساتھی کو ہلاک کر دیا یا تم نے تو اس کی کمر ہی توڑ دی. اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.